آئیے آج آپ کو سناتا ہوں جوش ملیح آبادی کی کتاب یادوں کی بارات کے ایک باب بنام قوت و حیات سے ایک اقتباس۔ اس کا بغلی عنوان ہے میرا حادثہ ولادت۔ پوچھیں گے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں نادر خان سرگر ہوں۔ میں اس بوند بھر زندگی کو بھوگنے اور اس بظاہر رنگین و بباطن خون آلودہ زندان کون و فساد میں اوڑنے کے واسطے کب لایا گیا، اس امر کو صحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے خاندان میں بچوں کی تاریخ ولادت کے درج کرنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ البتہ میری دادی جان نے جو خاندان کی مورخ تھیں، میری ولادت کا جو سن بتایا تھا وہ سن عیسوی کے حساب سے 1896 یا 1898، یہ بھی یاد نہیں رہا۔ بہرحال اپنی عمر کو 2 برس بڑھا دینے میں نقصان ہی کیا ہے، اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں 1896 میں پیدا ہوا تھا، 2 برس اور بوڑھا ہو گیا، ہو جانے دیجیے جوتی کی نوک سے۔ البتہ یہ بخوبی یاد ہے کہ دادی نے فرمایا تھا کہ بیٹا تو صبح 4 بجے پیدا ہوا تھا۔ شاید یہی علت ہو میری سحر پرستی کی۔ میرا وطن آم کے باغوں کی رومانی اور گھنیری چھاؤں میں جھومتا، بور کی بوئے مستانہ سے مہکتا، کوئلوں کی کوکو اور پپیہوں کی پیہو پیہو سے چہکتا ملیح آباد، ہندوستان کی تہذیبی جنت یعنی لکھنؤ سے فقط 13 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ خالص پٹھانوں کی بستی ہے، جس کے ایک گوشے میں ہم لوگ یعنی درہ خبر سے آئے ہوئے آفریدی اور دوسرے گوشے میں قندھار سے آئے ہوئے قندھاری آباد ہیں۔ ہندوستان آ کر بھی اور جوار لکھنؤ میں رہنے کے باوجود ہم نے اپنی جنگجوئی کی عادت نہیں چھوڑی۔ آفریدیوں اور قندھاریوں کے مابین ایک مدت دراز تک تلوار چلتی رہی۔ فرنگیوں نے آ کر جب تلوار چھین لی تو لٹھ پونگا ہونے لگا۔ ہندوستان آ کر اور خصوصاً لکھنؤ کی تہذیب سے متاثر ہو کر ہم لوگ ایک عجیب گنگا جمنی قوم بن گئے۔ ہمارے خون میں درہ خیبر کی شعلہ بار دوپہر مچلتی رہی اور ہمارے سروں پر اودھ کی سلونی شام گلباریاں کرنے لگی۔ ملیح آباد لکھنؤ کی شائستگی و تہذیب اور قبائلی علاقوں کی بربریت و وحشت کا ایک عجیب نقطۂ اتصال بن گیا۔ ہمارے ہاں ایک طرف لکھنؤ کی دوپلی ٹوپیاں، ململ اور ریشم کے کڑھے کرتے، شربتی انگرکھے، سلمے کی رضائیاں، مخمل کے لحاف، چوک کا عطر، کنوج کا تیل پھلیل اور مشروع کے پاجامے رہ پا گئے۔ پتنگ بازیاں، مرغ بازیاں، بٹیر بازیاں اور ان کی پالیاں ہونے لگیں، اور ہم نے السلام علیکم کے بجائے آداب، تسلیمات، کورنش اور بندگی کو اختیار کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیت بازیاں اور مشاعرے بھی ہونے لگے، اور صحت زبان کے تصور نے بھی اب آنکھیں کھول دی۔